وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے، آج 15 اگست یعنی یوم آزادی کے نام سے جانے جاتے ہیں. آج 15 اگست کی تاریخ ہے. آج ملک کے گوشے گوشے میں اور ملک کے چپے چپے میں 15 اگست کا جشن منایا جا رہا ہے. عزیز طلباء، آج ہندوستان کے اندر تمام رہنے والے باشندوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ 15 اگست کی کیا کہانی ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے. عزیز طلباء، جب اس ہندوستان کے پاک سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، اس نے ہندوستان کو قبضہ کرنے کے لیے وہ اپنی ناپاک سوچ کو ہندوستان میں داخل کرنا چاہا. عزیز طلباء، یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اگر کوئی کسی کے مکان کو قبضہ کرتا ہے، اگر کوئی کسی کے گھر کو قبضہ کرتا ہے تو اس کا جینا حرام کر دیتا ہے، اس کے عورتوں کے ساتھ عزت کو تار تار کیا جاتا ہے. اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی یہی ہوا. جب اس ہندوستان کے پاک سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، اس نے یہاں کے رہنے والے باشندوں کو طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں، ہر طرح کا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. تو عزیز طلباء، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے، جب آج ہندوستان کے اندر اگر کسی کی جان محفوظ ہے تو یہ 15 اگست یعنی یوم آزادی کیوں مناتے ہیں اور کس لیے مناتے ہیں، تو ہم لوگوں کو بالکل ہر چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو عزیز طلباء، جب اس ملک کے اندر انگریز اپنا حکومت لانا چاہتا تھا، ہندوستانوں کو طرح طرح کے مشقتیں اور تکلیفوں کو سامنا کرتے ہوئے، عزیز طلباء، 15 اگست کا جشن اس بات کا ہے کہ آج ہندوستان کے اندر کوئی ماں اپنے بچے کو نہیں کھو رہی ہے. 15 اگست کا جشن اس بات کا ہے کہ آج ہندوستان کے اندر کوئی مدارس اور مکاتب کو مسمار نہیں کیا جا رہا ہے. 15 اگست کا جشن اس بات کا ہے کہ آج ہندوستان کے اندر کوئی عورت اپنے شوہر کو نہیں کھو رہی ہے. 15 اگست کا جشن اس بات کا ہے کہ آج ہندوستان کے اندر کوئی مساجد، کوئی مکاتب، کوئی مدارس کو ختم نہیں کیا جا رہا ہے. عزیز طلباء، یہ 15 اگست کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، اس کے بارے میں آپ سبھی کو پتہ چلے گا اور آپ سب کے سامنے پیش کیا جائے گا. اب میں اس چھوٹی سے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے اس پروگرام کو آغاز کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز کرتا ہوں. حضرات طلباء، جب اس دنیا رنگبو میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئی، ان میں سے سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے افصح مبارک کتاب قرآن مجید ہے. جس طرح راتوں میں تمام دنوں کا سردار یوم جمعہ ہے، جس طرح مہینوں میں تمام مہینوں کا سردار ماہ شعبان ہے، جس طرح رسولوں میں سب سے افضل رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس طرح فرشتوں میں سب سے افضل اور ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، ٹھیک اسی طرح کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے.